اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 48 سورہ آل عمران سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی برتھ اور ان کے جو معجزات ہیں ان کے بارے میں ذکر جو لاسٹ تھرسڈے شروع ہوا تھا انشاءاللہ العزیز ہم آج اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کا، والحکمت اور حکمت کا، والتورات اور تورات کا، والانجیل اور انجیل کا علم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سارے کے سارے علوم عطا فرمائیں گے۔ ورسولاً اور وہ رسول ہوں گے الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، اور وہ کہیں گے کیا کہ انی قد جئتکم، کہ بے شک میں تمہارے پاس، جئتکم بآیت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نشانی لے کے آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین، کہ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے بناؤں گا، تخلیق کروں گا، کہیئت الطیر، پرندے کی مانند، پرندے کی مثل، فانفخ فیہ، اور پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والا پرندہ بن جائے گا۔ میں مٹی سے ایک پرندے کی مورتی بناؤں گا اور پھر اس میں پھونک ماروں گا تو اللہ کے حکم سے وہ اڑنے والی بن جائے گی، اس میں جان آ جائے گی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے اذن سے جو مادرزاد اندھے ہیں ان کو، والابرص، اور جو برس کے کوڑ کے مریض ہیں ان کو شفا دوں گا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کروں گا۔ یعنی تین اور معجزات کہ جو مادرزاد اندھے ہیں ان کو بھی شفا دوں گا، جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو بھی شفا دوں گا، اور جو مردہ ہیں ان کو زندہ کروں گا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں خبر دوں گا اس چیز کی جو تم کھا کے آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم گھر میں جمع کر کے آتے ہو، بچا کے آتے ہو یا ذخیرہ کر کے آتے ہو، فی بیوتکم، جو اپنے گھروں میں، یعنی جو کچھ تم اپنے گھروں سے کھا کے آتے ہو یا جو کچھ تم اپنے گھروں میں پیچھے چھوڑ کے آتے ہو یا جمع کر کے آتے ہو اس کی تمہیں خبر دوں گا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس تمام میں، اس سب میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو ان سب معجزات میں تمہارے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور فرمایا کہ جو میرے سامنے تورات موجود ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کرنے والا ہوں، بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض ان چیزوں کو جو اس سے پہلے تم پر حرام کی گئی تھی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک میرا رب اور تمہارا رب وہی اللہ ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے
چند ایک مزید معجزات کا یہاں پہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزات کا ذکر فرمایا، اور ان آیات مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی نسبت اپنی طرف سے کی کہ میں یہ کام میں کروں گا، لیکن اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو علوم ہیں، جو پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کا، حکمت کا، تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا، تو اس کی مختار یا مقبول یا معروف تفسیر یہ ہے کہ لفظ کتاب جو آیا ہے یہاں پہ، اس سے مراد لکھنا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتاب، کہ اللہ تعالیٰ ان کو لکھنا سکھائے گا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کتاب سے مراد ہاتھ سے لکھنا ہے، اور حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ علامہ ابو الحیان اندلسی نے لکھا ہے کہ کتاب سے مراد گزشتہ آسمانی کتابیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اس سے پہلی کتابیں تھیں وہ بھی عطا فرمائی، اور ان کا علم بھی عطا فرمایا، خصوصاً تورات اور انجیل کا۔ تو یہ پہلی آیت مبارکہ میں جو علوم کا ذکر ہوا ہے تو ان سے مراد یہ علوم ہے۔ اس کے بعد امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ میں اس مٹی سے تمہارے لیے ایک پرندہ بناتا ہوں، اور پھر لڑکوں نے کہا کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل، میں اپنے رب کے حکم سے ایسا کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے اس مٹی سے ایک پرندہ بنایا اور اس میں پھر پھونک ماری تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ آپ کے ہاتھوں سے اڑ کے چلا گیا۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ صورتحال بنی تو یہ جو بچے تھے وہ خوف زدہ ہو گئے، وہاں سے بھاگ نکلے، اپنے گھروں میں جا کے بتایا، تو یہ خبر جو ہے چلتی چلاتی ان کے ٹیچر کو بھی ملی اور باقی دیگر جو لوگ تھے ان میں پھیل گئی۔ تو اس خبر کی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہوئے کہ ان کے پاس پتہ نہیں کون سا علم ہے یا کیا چیز، کیا پاورز ہیں ان کے پاس۔ تو اس وجہ سے پھر انہوں نے ارادہ کیا بنو اسرائیل نے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ تو جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو آپ کی جان کا جب خوف لاحق ہوا تو آپ ان کو لے کے وہاں سے چلی گئی، اور وہ کدھر چلی گئی؟ لاسٹ تھرسڈے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مصر کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ جامع البیان میں یہ والی جو روایت ہے یہ مذکور ہے۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات کو ظاہر فرمایا تو منکرین نے ہٹ درمی کو جاری رکھا اور کہنے لگے کہ اگر کوئی پرندہ بنانا ہے تو مشکل پرندہ جو ہے شکل و شباہت میں یا دیکھنے میں تو وہ چمگادڑ ہے، تو اگر آپ نے بنانا ہے تو چمگادڑ بنا کے دکھائیے ہمیں۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ کی شکل کا پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری تو وہ پرندہ اڑ گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہے وہ اڑتا رہا، یعنی دور جاتا رہا، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ وہیں پہ گر کے مر گیا، ختم ہو گیا۔ بس بیسیکلی مقصود جو تھا وہ معجزہ دکھانا تھا تو وہ ثابت ہو چکا۔ اچھا، اسی طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے مادرزاد اندھے ان کو بینائی عطا فرمائی، کوڑ کے مریضوں کو شفا عطا فرمائی، اور جو مردے ہیں ان کو زندہ کیا۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر کے، اب اس چیز میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریضوں کو شفا دیتے تھے کیا وہ دعا کرتے تھے یا ان پر ہاتھ پھیرتے تھے؟ تو دونوں روایتیں ہیں کہ اس میں یہ ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ ان پر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یعنی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات آپ کے پاس ایک دن میں 50,000 تک مریض جمع ہو جاتے تھے اور آپ ان کو اللہ کے حکم سے شفا عام کرتے تھے۔ یہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ جن کے پاس طاقت ہوتی تھی، استطاعت ہوتی تھی، وہ تو چل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے،
اور جو کوئی ایسے بھی ہوتے تھے جو چلنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے یا کوئی ان کے پاس ایسے اسباب نہیں تھے کہ وہ پہنچ سکے آپ کے پاس، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود چل کے وہاں پہ تشریف لے جاتے تھے اور ان کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے۔ یہ بھی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ دو معجزات جو ہیں بالخصوص، اور تیسرا اس کے ساتھ بھی، یعنی مادرزاد نابینا جو ہے ان کو آنکھیں عطا کرنا، اور پھر جو برس ہے، کوڑ ہے، اس کے مریض کو شفا دینا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک طب جو ہے کافی ایڈوانس ہو چکی تھی، لیکن ظاہر ہے اتنی نہیں ہوئی تھی جتنی آج کے دن ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ معروف تھا طب کے لیے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ جادوگری اور بلیک میجک کے لیے مشہور تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا مبارک جو دیا تو اس کو اژدھا بنا دیا، تو جادوگروں کا مقابلہ کرنا تھا، تو بظاہر دیکھنے میں جادوگروں کو یہ لگا کہ یہ بھی جادوگر ہے معاذ اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائے تو اس وقت طب کا جو ہے دورہ تھا، تو بڑے بڑے نامی گرامی طبیب ہوتے تھے جو لوگوں کو شفا یاب کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ معجزہ لے کے آئے جن سے وہ لوگ عاجز تھے، یعنی جن کو کوئی بھی طبیب شفا نہیں دے سکتا تھا ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفا یاب کرتے تھے۔ اور وہ یہ دو مرض بالخصوص تھے، جن میں سے ایک جو نابینا کو بینائی دینا اور دوسرا جو ہے وہ برس کے مریض کو شفا دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں اس وقت کے ان کو یہ زیادہ خصوصیات دے کے، زیادہ معجزات دے کے بھیجا جاتا ہے، تاکہ جب ان کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہو جائے یا کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو نبی ہمیشہ ان پر غالب آئے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ ائمہ تفسیر نے بیان کیا یہاں پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک شخص تو وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، ان کا نام عازر تھا عین کے ساتھ۔ آپ نے اس کے مرنے کے 3 دن کے بعد اس کو زندہ کیا، اس کے بعد وہ کافی عرصہ تک زندہ رہا، اس کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس اپنی طبعی موت فوت ہو گیا۔ دوسرا شخص ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ تو بڑھیا ظاہر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی ہوگی، التجا کی ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ جنازے کی حالت میں تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیا، تو وہ وہیں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی اسی طرح ہے کہ یہ بھی کافی عرصہ زندہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد بھی عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر وہ جا کے فوت ہوا۔ تیسری ایک خاتون تھی اور ان کا نام بنت عاشر ہے، اور وہ بھی اسی طرح زندہ رہی کافی عرصہ۔ جب ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، کافی عرصہ زندہ رہی اور اولاد اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، اس کے بعد پھر وہ اس کا انتقال ہوا۔ پھر لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ سام بن نوح کو زندہ کریں تاکہ وہ لوگوں کو کشتی کے حال کی خبر دیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ کیا ماجرا ہوا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے ان کو بھی زندہ کیا۔ وہ قبر سے نکلے اور ان سے پوچھا، اور قبر سے نکلے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ یعنی قبروں سے تو تبھی اٹھایا جائے گا، تو کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ تو روایت میں ہے کہ ان کے آدھے سر پر بڑھاپے کے آثار تھے، ان کی عمر مبارک جو ہے وہ عمر جو ہے ان کی وہ 500 سال تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے قیامت کے خوف نے بوڑھا کر دیا، یعنی جب میں اٹھا ہوں تو مجھے یہ خوف ہوا کہ قیامت ہے، تو میرے سر پر بڑھاپا آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک سورہ مبارکہ ہے قرآن پاک کی جن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ قیامت کے خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ جب کسی مردہ کو زندہ کرنا ہوتا تھا تو اس کی میت پہ جاتے اور جا کر اس کی کھوپڑی کو یا تو اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر دیتے، یا پھر آپ کے ہاتھ میں جو سٹک ہوتی تھی، عصا ہوتا تھا، اس کے ساتھ اس کو ٹھوکر دیتے اور اس کو زندہ کرتے، کہتے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، تو وہ اٹھ جاتا تھا مردہ۔ تو یہ چند ایک جو ہے یعنی مردے ہیں جن کے بارے میں ہمیں تفاسیر میں ملتا ہے کہ جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں 2 قول ہیں۔
کون سی آیت؟ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم کھا کے آتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں، اور جو کچھ گھر میں چھپا کے آتے ہو یا چھوڑ کے آتے ہو اس کی بھی مجھے خبر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے غیب کی خبریں دیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ یہ لفظ جو ہے یہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے ہمارے، چونکہ مسالک میں بہت زیادہ اس میں آپ کہہ لیں کہ تکرار رہتی ہے۔ غیب کی خبر، سمپل سی بات ہے، بہت ہی مختصر سی بات ہے کہ غیب ہم لوگ جس کو کہتے ہیں، یہ تفاسیر میں جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم لوگ جو موجود ہیں ان سے جو چیز غیب ہو وہ غیب ہے جو اللہ کے نبی ہمیں بتاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کوئی ایسی چیز ہے جو موجود ہی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نبی انبیاء کرام علیہم السلام جو غیب لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ جو بھی وہ بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بتاتے ہیں۔ اپنے علم سے اگر کوئی مانے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں بذات خود اپنے علم سے بتاتے ہیں تو یہ علم غیب ماننا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایسا علم غیب، وہ جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے بتاتے ہیں۔ تو اب جب اللہ کا دیا ہوا علم ہو گیا تو پھر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پھر غیب کیا رہا؟ پھر تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے، تو غیب وہ اس لحاظ سے نہیں کہ وہ اللہ سے غیب ہے، بلکہ غیب اس لحاظ سے کہ وہ ہم سے غیب ہے، ہمیں نہیں اس کا پتہ۔ تو یہ اتنی سی بات ہے۔ تو اتنی بات اگر ہم دونوں مسالک جو مسالک اس میں کرتے ہیں تو اتنی سمپل سی بات میں آپس میں طے کر لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سو اینی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی لوگوں کو غیب کی خبریں دیا کرتے تھے۔ حضرت صدی نے روایت کی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے اور ان کو ان کے ماں باپ کے کاموں کی خبر دے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو بتا دیں کہ آپ کے ابو آج یہ کر کے آ رہے ہیں، آپ کی والدہ یہ کر کے آ رہی ہیں، تو یہ تو بڑا عجیب ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوتا کہ والدین نے جو کوئی گھر میں چیزیں رکھی ہوتی تھی بچوں سے چھپا کے تو وہ بھی ان کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ چیز فلاں جگہ پڑی ہے، تو بچہ جا کے گھر میں رونا شروع کر دیتا کہ یہ چیز تو گھر میں موجود ہے تو ہمیں دیں۔ یہ تو ایسے آج کے دور میں اگر ہو تو آپ کو چاکلیٹ بسکٹس وغیرہ لا کے رکھ دیں کہ بچے کو ڈیلی ایک یا دو دے دیں گے جو حسب مقدار۔ تو ایسا تو نہیں ہے یا ایک کے لیے آپ ہر روز یا تو شام میں جائیں گے تو یا لائیں تو ساری کی ساری ان کے سامنے رکھ دیں، تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے ہیلتھ کے لیے۔ تو آپ ان کو چھپا کے کہیں رکھ دیں اور باہر سے آ کے کوئی ان کو بتا جائے کہ آپ کے تو جو دراز ہیں ان میں یہ چیز پڑی ہے، تو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں پھر بچے ہمارا کیا حشر کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کو بتا دیا کرتے تھے، تو وہ کیا ہوتا کہ وہ بچے گھر جاتے اور جا کے ضد کرتے اور وہ چیز لے لیتے۔ اب والدین سوچتے کہ یہ کیا ہوا، تو اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کے جاننے سے روک لیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانتے تھے، تو ادھر سے تو روک نہیں سکتے تھے۔ اب انہوں نے حل یہ سوچا کہ بچوں کو کہتے تھے کہ آپ وہاں پہ آپ کو جانا الاؤڈ ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ نہیں جا سکتے، نہ ان کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ بچوں کو نا والدین نے منع کیا، وہ رک نہیں رہے تھے، تو سارے بچوں کو ایک ہی گھر میں اکٹھا کر لیا اور وہاں پہ ان کو کمرے میں بند کر دیا۔ انہوں نے کہا نہ باہر نکلو گے تو نہ جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم تھا، تو چلتے چلاتے وہاں پہ پہنچے اور ان کو پوچھا کہ بچے کدھر ہیں؟ تو اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ گھر والوں نے کہا جی بچے تو نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ تو معاذ اللہ خنزیر ہے، اور جس کہہ دیا یہ جو شور شرابہ تھوڑا ہلکا آ رہا ہے تو یہ تو بچے نہیں ہیں، یہ تو خنزیر ہے اندر بندے ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا خنزیر ہے تو پھر خنزیر ہی صحیح۔ تو اس روایت میں تفسیر کبیر کی یہ روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ سارے کے سارے خنزیر بن چکے تھے۔ اللہ حافظ، اللہ اکبر۔ اب دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے کا جو واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ اس وقت ظاہر ہوا جب آسمان سے ان کے لیے دسترخوان نازل ہوا۔ تو جو ہم نے پہلے پڑھا تھا آئی تھنک دو ویکس بیک، تو آپ نے جب ان کو وہ مائدہ نازل ہوا تو ان کو دیا، اور ہم نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا تھا کہ غریبوں کے لیے تھا، تو ڈیفرنٹ روایات ہم نے پڑھی تھی۔ تو ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ان کو یہ تو الاؤڈ ہوتا تھا کہ آپ کھانا کھا لیں جتنا چاہیں، لیکن آپ اس کو جمع نہیں کر سکتے گھروں میں لے جا کے۔ تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے کھاتے بھی تھے اور کوشش کرتے تھے لے جا کے وہاں پہ جمع کر دیتے، گھروں میں چھپا لیتے۔
تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ تم کتنا کھا کے آ رہے ہو اور کتنا چھپا کے آ رہے ہو۔ تو یہ ایک روایت کے مطابق یہ ہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں تو ہم نے ایک یہ بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں بھی حلال کرتا ہوں یا کروں گا جو تم پر پہلے سے حرام تھی۔ تو ابن جریج بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کے لیے اونٹ کا گوشت اور چربی کو حلال کیا تھا، اور کئی قسم کی مچھلیاں تھیں جو ان کے لیے حلال کر دی تھیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں میں جن کو دعوت و تبلیغ دیے جا رہے تھے مسلسل، ان میں کفر کو محسوس کیا کہ یہ لوگ تو ماننے والے نہیں ہوئے، تو کفر کر رہے ہیں، تو کفر کو ان میں محسوس کیا، تو آپ نے فقال من انصاری الی اللہ، فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے لیے میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کے اللہ کے لیے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد، اور آپ گواہ ہو جائیں، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کفر کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں، سو آپ اس بات کے گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب جو کچھ بھی تو نے نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لائے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے اللہ ہمیں گواہوں میں سے لکھلا، شہداء میں سے لکھلا، یعنی جو گواہی دینے والے لوگ ہیں ان میں شامل فرما۔ وَمَكَرُوا، تو پھر ان لوگوں نے، یعنی جو یہود تھے، جو کافر تھے، ان لوگوں نے مکر کیا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالی نے ان کے مقابلے میں اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہترین ہے۔ اب یہ جو لفظ ہم نے ابھی پڑھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر کا لفظ ہے، دونوں طرف اس کی نسبت ہے۔ تو جیسے ہی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کی نسبت کی وجہ سے الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہے۔ مکر کا لفظ ہمارے اردو میں یہ چونکہ نیگیٹو، برے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جب تو ہم کفار کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو ہم نارملی مکر کا معنی اردو میں مکر ہی کریں گے۔ تو مکرو کہ انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو پھر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر فرمائی۔ چونکہ مکر کا لفظ اردو میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی شایع نشان نہیں ہے، سو اس لفظ کو پھر مناسب نہیں ہے استعمال کرنا۔ اب یہ جو چندے کی چیزیں ہیں، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں میں کفر کو محسوس کر کے بعد فرمایا کہ میرے ہیلپر جو ہیں، میرے مددگار کون ہے تم میں؟ اللہ کے لیے۔ حواریین جو ہے، لفظ حواری ہم نے ابھی پڑھا، اس کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جو تھے، ہم اسلام میں ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ صحابی، اور پھر مجموعی طور پہ جب کہتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہم کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے یا ان کے ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ 12 شخص تھے۔ امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ روایت کرتے ہیں کہ سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حور کے معنی سفید ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو حواری اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سفید کپڑے پہن کے رکھتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ کپڑے دھو کر سفید اور صاف کر کے رکھتے تھے، ہمیشہ اپنے کپڑوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کی ہے کہ حواری اس کو کہتے ہیں جو اپنے نبی کے خلیفہ بننے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، تو اس کو حواری کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ حواری وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اصفیاء اور ان کے مخلصین کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو نبیوں کے دوست ہوتے ہیں، ان کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو، اور جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے صاحب تفسیر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حواری کے ان معانی میں تحقیق کے زیادہ قریب یہ قول ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ وہ سفید کپڑے پہن کے رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے، کیونکہ عرب بہت سفید چیز کو حور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے مراد یہ بنتی ہے کہ وہ چونکہ سفید کپڑے پہن کے رکھا کرتے تھے تو اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ صدی بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے 19 حواریوں کو ایک گھر میں بند کر دیا۔ موسٹ آف دا روایات جو ہم پڑھ رہے ہیں 12 حواری ہیں، اس روایت میں 19 کا ذکر ہے، ان کو بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو میری صورت کو قبول کرے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کو جنت مل جائے گی۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کو قبول کر لیا، کہا کہ میں ریڈی ہوں اس کے لیے، تو پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دان سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، اور وہ جو شخص تھا اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ روایت ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ لاسٹ تھرسڈے بھی پڑھی تھی۔ ابھی ایک روایت جو لاسٹ تھرسڈے ہمارے فہد بھائی نے منشن کی تھی ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے، وہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبہ کسی اور پر ڈال دی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے بچنے کے لیے بھاگ نکلے اور ایک گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس گھر کے روشن دان سے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ ان کے بادشاہ نے ایک خبیث طبیعت کے، گندی طبیعت کے شخص کو بھیجا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لے کے آئیں، تو وہ جو شخص تھا وہ سب سے پہلے اس گھر میں داخل ہوا۔ تو جب وہ شخص وہاں پہ داخل ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نکال لیا اور اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی۔ تو چونکہ وہ سب سے زیادہ بدطینت تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر شبیہ ڈال دی اور پھر اسی کو سولی چڑھا دیا گیا۔ تو اب کیا ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا گیا، یہ شخص سب سے پہلے اندر داخل ہوا، اس کی شکل جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ تو اب جیسے ہی دیگر لوگ آئے تو وہ آ کے کہنے لگے جو ہمارا آدمی تھا اندر تو وہ تھا، تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر تو ہم اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو ہمارا آدمی کدھر گیا؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ تو اس چیز میں پھر وہ آپس میں یعنی چمگوئیاں کرنے لگے۔ تو اس شخص کو پھانسی دے دی گئی، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا، تو اللہ نے ان کے مکر کے جواب میں اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ کی تدبیر سب سے بیسٹ ہے کہ کیسے جو چاہتا تھا ان کو معاذ اللہ شہید کرے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے سولی پہ لٹکوا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے۔ اذ قرآن پاک میں لفظ جب بھی آتا ہے تو یہ ماضی کے لیے دلالت کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یاد کیجئے، ہڈن ایک لفظ ہوتا ہے وہاں پہ۔ سو فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے، قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں آپ کی عمر کو پورا کروں گا۔ یہ لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ ہم واپس آتے ہیں۔ انی متوفیک، میں آپ کی عمر کو پورا کروں گا۔ ورافعک الی، اور میں آپ کو اپنی طرف بلند کر لوں گا، اٹھا لوں گا۔ ومطہرک، اور میں آپ کو
پاک کر دوں گا، صاف کر دوں گا، من الذین کفروا، ان کافروں کے بہتان سے، یعنی وہ بہتان جو آپ پر باندھ رہے ہیں ان سے میں آپ کو پاک کر دوں گا، صاف کر دوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور آپ کے پیروکاروں کو میں بنا دوں گا، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کافروں پر فوقیت رکھنے والا قیامت تک۔ آپ کے جو پیروکار ہیں وہ کفار پر قیامت تک فوقیت رکھیں گے۔ تو یہ صورتحال بنے گی، اس میں دلائل کے ذریعے بیسیکلی وہ فوقیت رکھیں گے، اور آج کے دور میں ہم دیکھیں تو تعداد کے لحاظ سے بھی وہ فوقیت رکھتے ہیں کفار پر۔ anyway، لیکن دلائل کے حساب سے وہ فوقیت رکھیں گے۔ ثم مرجعکم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ فرماؤں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ہر اس چیز میں جس کے بارے میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے، آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا، تو فرمایا کہ پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا، انہیں تو میں شدید عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو میں انہیں ان کا پورا یعنی انہیں ان کا پورا اجر دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا، ان کو پسند نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، اور یہ وہ آیتیں ہیں جن کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، والذکر، اور نصیحت والی، الحکیم، یعنی حکمت والی اور نصیحت والی آیات ہیں جن کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ تو اب یہ والی جو آیات مبارکہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں تمہاری عمر کو پورا کروں گا۔ ایک لفظ ہے متوفی کا، یہاں پہ جو ہم نے پڑھا، ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں متوفا، وفات۔ تو بعض علماء تاریخ میں تو شاید ہمیں نہیں ملتے ہیں، لیکن موجودہ غالباً ڈاکٹر بھی ہیں ساتھ میں، جاوید احمد غامدی صاحب، وہ اس آیت سے اور اسی طرح کی جو دیگر آیات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں وفات دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے وفات دی گئی ہے، یعنی ان کو وفات ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے، تو وہ فوت ہوئے ہیں۔ جبکہ اس کا معنی جو ہم نے پڑھا ہے ترجمہ میں اور تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری عمر کو پورا کروں گا، تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں ابھی لفظ پڑھا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو یہ بھی اسی سے ہے، وفا جو لفظ ہے تو وہاں سے بھی وہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا اجر وہ اللہ تعالیٰ دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا، یہ لفظ بھی اسی سے ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب بھی تم وزن کرو تو اس کو پورا تولا کرو، وزن میں کمی بیشی نہ کیا کرو، تو اس کا مطلب پورا کرنا ہے۔ تو عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، اس میں ایک لفظ کے بہت زیادہ معنی بھی ہیں، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دیگر روایات کو ملاتے ہیں، احادیث کو لاتے ہیں، آیات کو لا کے پھر اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کون سا معنی یہاں پہ مراد ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات نہیں ملی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اب اس کے بارے میں جو دیگر اس کی دلائل ہیں، ابھی ان میں سے ہم ایک دو چیزیں یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء کرام علیہم السلام علاتی بائی ہیں، یعنی باپ کی طرف سے وہ آپس میں بائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین واحد ہے، ٹھیک ہے، اور میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان کے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان میں کوئی بھی اور نبی نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور وہ میری امت پر میرے خلیفہ ہوں گے،
ٹھیک ہے، وہ زمین پر نازل ہوں گے، جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کو پہچان لو گے۔ وہ متوسط الخلق ہیں، ان کا رنگ سرخی مائل سفید ہے، اور ان کے بال سیدھے ہوں گے، گویا کہ ان کی پیشانی سے پانی ٹپک رہا ہے اگرچہ وہ بھیگے ہوئے نہیں ہو گئے۔ یعنی اتنا ان کا جو رنگ مبارک ہے وہ سفید سرخی مائل ہوگا، دیکھنے میں ایسا لگے گا آپ کو جیسے ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے، جبکہ وہ گیلے بھی نہیں ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، فیاضی سے مال کو تقسیم کریں گے، اسلام کے لیے لوگوں سے جہاد کریں گے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں تمام باطل دین جو ہے وہ دنیا سے مٹا دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں مسیح الدجال کو بھی قتل فرما دے گا، ہلاک کر دے گا، اور تمام روئے زمین پر امن ہوگا۔ اونٹ سانپوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے، بیل چیتوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے، بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ ہوں گی، بچے سانپوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس اس دنیا میں تشریف فرما ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ 40 سال تک زمین پر رہیں گے، پھر وہ وفات پا جائیں گے۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ ابن مریم ضرور زمین پر نازل ہوں گے، وہ برحق فیصلے کریں گے، وہ نیک امام ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو موقوف کر دیں گے، وہ بڑی فیاضی سے مال کو تقسیم کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شخص بھی مال لینے والا نہیں ہوگا۔ اتنا دنیا میں دینے والے ہوں گے کہ کوئی قبول کرنے والا باقی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ مقام روحہ پر حج یا عمرہ کے لیے جائیں گے۔ تو یہ روایات کو ہم اگر دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے آسمانوں پہ، ان کے واپس نزول کا بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ مسلمان ان کو پہچان بھی لیں گے، ان کے ساتھ جہاد بھی کریں گے، اور دجال کو اللہ تعالی ہلاک فرمائے گا، اور فرمایا کہ یہ ان کی نشانیاں ہیں، جب ان کو دیکھو گے پہچان لو گے۔ فرمایا میرے امت میں وہ میرے خلیفہ ہوں گے۔ تو یہ جتنی ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے واپس اس دنیا میں تشریف لانے کے بارے میں ہے۔ تو یہ حق یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، اور وہ اسی حالت میں واپس انشاءاللہ العزیز جب واپس تشریف لائیں گے، تو وہ ایک روایت میں ہم نے پڑھا تھا کہ 40 سال کی عمر مبارک میں ہوں گے جب واپس آئیں گے۔ تو اب اس روایت میں جو ہم نے پڑھا ہے تو 40 سال وہ واپس اس دنیا میں مزید قیام فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق فرمایا، ثم قال له کن فیکون، پھر اس سے مٹی سے بنا کے ایک ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو فرمایا کن، کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، فرمایا کہ حق جو ہے یہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ ہر کوئی مخاطب جو بھی اس آیت کو پڑھ رہا ہے، ہم اور آپ سبھی کے سبھی ہیں کہ اے مخاطب جب بھی اس آیت کو پڑھو تو جان رکھو کہ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بیان کردہ ہے، کبھی بھی کسی شک میں نہ پڑ جانا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی علم آ جانے کے بعد بھی آپ سے کج بحثی کریں، ٹھیک ہے، فقل، تو آپ ان سے فرما دیجئے ندعو ابناءنا و ابناءکم، آپ بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئیں گے، ونساءنا و نساءکم، ہم بھی اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی خواتین کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی آتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم آپس میں مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی واقعات ہیں جو حق ہیں، سچے واقعات ہیں۔ وما من الہ الا اللہ،
اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ ہی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس پھر اگر اس کے بعد بھی وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو فسادیوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ان آیات مبارکہ میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان فرمایا کہ جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، اب کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا لیا گیا تو لاسٹ تھرسڈے ہم نے پڑھا تھا کہ 3 گروہ ان کے ہو گئے تھے، کہ کچھ نے کہا کہ وہ تو اللہ ہے، جب تک چاہے تو یہاں پہ رہے اور جب چاہے وہ غائب ہو گئے۔ کچھ نے کہا وہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، کہ وہ جب تک اللہ کا بیٹا چاہا ہم میں رہا، جب چاہا تو واپس چلا گیا۔ اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا تھا جنہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، جب تک اللہ نے چاہا ان کو ہمارے درمیان رکھا اور جب چاہا ان کو واپس آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے عیسائی آتے تھے مختلف اوقات میں، ان سے سوال جواب ہوتے تھے۔ تو نجران کے عیسائی جو ہیں وہ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ٹھیک ہے، تو آگے سوال جواب کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے جواب عطا کیے۔ تو امام ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نجران کے 2 راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کو پیش کیا کہ آپ اسلام لائیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا ہم تو پہلے ہی اسلام لا چکے، یعنی ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، تو ہم تو پہلے ہی اسلام لا چکے۔ تو آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، اسلام قبول کرنے سے 3 چیزیں تمہارے درمیان مانے ہیں، 3 چیزیں جو ہے ثابت کرتی ہیں کہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا، اور وہ کیا ہے کہ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، ایک، دوسرا یہ ہے کہ تم خنزیر کھاتے ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے منافی ہیں، اگر تم سچے مسلمان ہو تو یہ چیزیں کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہ بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عبادت اس لیے کرتے ہیں یا ان کو اللہ کا بیٹا اس لیے مانتے ہیں یا معاذ اللہ ان کو اللہ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے، تو فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اگر ان کو خدا کا بیٹا معاذ اللہ ماننا ہے یا ان کو خدا ماننا ہے معاذ اللہ، تو اس سے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ یہ تو صرف ماں کے بنا پیدا ہوئے ہیں، وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بنا بنائے گئے ہیں، تو پھر تو انہیں چاہیے کہ ان کو زیادہ ان کی عبادت کریں، ان کی پرستش کریں، تو ایسا تو یہ نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ اسلام میں در حقیقت داخل نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہی فرمایا کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی ایک معبود برحق ہے۔ اب بعض علماء کا روم کے عیسائیوں سے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بعض علماء کا روم کے عیسائیوں سے مباحثہ ہوا، ان سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے۔ تو علماء نے کہا کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام زیادہ مستحق ہیں عبادت کے، کیونکہ ان کے ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو علماء کرام نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردے زندہ کیے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے 8000 مردوں کو زندہ کیا، تو پھر وہ زیادہ عبادت کے مستحق ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادرزاد اندھوں اور برس کے مریضوں کو شفا دی، تو علماء کرام نے بیان کیا کہ حضرت جرجیس علیہ السلام عبادت کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ وہ آگ میں جل جانے کے باوجود اس سے صحیح سلامت واپس نکل آئے، تو پھر تو وہ زیادہ مستحق ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکلی ہوئی آنکھ، جنگ میں جب تیر لگا تو آنکھ نکل آئی ان کی، تو اس کو واپس اپنا لعاب دہن مبارک لگا کے واپس لگا دیا، تو پھر تو وہ زیادہ عبادت کے مستحق ہوتے ہیں۔ کہ ظاہر ہے اگر کسی کو ایسی بیماری سے شفا دینا عبادت کا مستحق ٹھہراتا ہے جو کہ ناقابل شفا ہو، تو پھر تو یہ سارے لوگ دیگر جو ہیں یہ بھی عبادت کے مستحق بنتے ہیں معاذ اللہ۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا مستحق اور کوئی نہیں ہے، صرف وہی ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔ اب اس کے بعد پھر
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی مماثلت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو یہ مماثلت جو ہے یہ کئی وجوہات سے ہے کہ ایک تو یہ کہ دونوں بنا باپ کے پیدا ہوئے اور دونوں کلمہ کن سے پیدا ہوئے. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن فیکون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اب ہم نے واپس پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ ان کو مٹی سے تخلیق کیا اور فرمایا کن تو ہو گیا. تو دونوں میں کن فیکون کی جو نسبت ہے یہ بھی ہے. دونوں اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی ان میں مماثلت ہے. دونوں اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی مماثلت ہے. دونوں کی مخالفت کی گئی. حضرت آدم علیہ السلام کی ابلیس نے مخالفت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہود نے مخالفت کی، تو یہ بھی ان میں مماثلت ہے. اور پھر اس طرح اس مخالفت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان کی طرف چلے گئے. تو یہ بھی مماثلت ہے کہ دونوں اگرچہ مختلف سمتوں کو گئے ہیں لیکن بالکل ناقابل یقین سمتوں کو چلے گئے. تو یہ بھی ہوا. پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام پھر کامیاب ہو کے واپس جنت میں تشریف لے جائیں گے اور لے جا چکے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو کے پھر واپس دنیا میں تشریف لائیں گے. تو یہ پھر واپس جہاں سے وہ آئے تھے واپس ادھر کو جا رہے ہیں اور یہ جدھر سے گئے تھے واپس ادھر کو تشریف لا رہے ہیں. تو یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے علم کا اظہار فرمایا. ابھی ہم نے پڑھا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ علوم عطا فرمائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا اور فرشتوں پر پیش فرمایا کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ میں تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو یہ دونوں کی علم میں بھی نسبت ہے. پھر اسی طرح دونوں نے اپنی پسندیدہ روح پھونکی. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے ان میں اپنی روح پھونکی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا سورۃ الانبیاء میں، کہ ان میں ہم نے اپنی روح کو پھونکا. دونوں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، دونوں کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور جو ضروریات زندگی ہیں ان کو استعمال کیا دونوں نے. تو اور دونوں کے لیے موت مقدر ہے. دونوں نے بالآخر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جبکہ جو خدا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس پر موت واقع نہیں ہوتی. تو یہ ساری کی ساری مماثلتیں ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمائی. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو ہم نے اختصار کے ساتھ یہاں پہ پڑھی ہیں. اب ایک جو درمیان میں ابھی ہم نے جو لاسٹ والی آیات پڑھی ہیں ان میں ایک جو آیت مبارکہ ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. انشاءاللہ العزیز اس کی تھوڑی سی تفسیر جو ہے وہ ہم نیکسٹ تھرسڈے پڑھ لیں گے، کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ بھی ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ میں اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان بھی ہے انشاءاللہ العزیز. سو نیکسٹ تھرسڈے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و کریمنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا الہ العالمین، ہماری قرآن پاک کی تلاوت کو، اس کے ترجمہ کو، اس کی تفسیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، کہا ہے، سنا ہے، اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اپنی رحمتوں کا صدقہ وہ درگزر فرما. اور جو کچھ بھی صحیح کہا، پڑھا اور سنا گیا ہے میرے مولا ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، قرآن پاک کے نور سے ہمارے چہروں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے ہمارے گھروں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے میرے مولا ہماری یہ ساری زندگی منور فرما. قرآن پاک کے نور سے ہماری قبروں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے ہماری آخرت کو منور فرما. جنت میں ہمیں قرآن پاک کا ساتھی بنا. پل صراط پہ قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنا. قیامت والے دن اس کو ہمارا شفیع اور مددگار بنا. یا الہ العالمین، ہمارے بچوں میں قرآن پاک کے نور کو منتقل فرما. ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا.
یا الہ العالمین آج کے کھانے کا انتظام ہماری جن باجی محترمہ کی طرف سے کیا گیا ہے ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. میرے مولا ان کے کاروبار میں، مال میں، جان میں برکتیں عطا فرما. بالخصوص میرے مولا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے دعا کا کہا ہے، ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا. یا الہ العالمین ہر قسم کی آفات و بلیات سے، ہمیشہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے ان کے بچوں کو محفوظ فرما. ہمیشہ میرے مولا صحت و سلامتی والی عمر دراز ان کو عطا فرما، اور ان بچوں کو قرآن پاک کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سچا اور سچا خادم بنا. اور میرے مولا ہر قسم کی مصیبتوں سے ان کو محفوظ فرما، ان کی فیملی کو محفوظ فرما، اور ان کے والدین کو میرے مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. میرے مولا ہم جتنے بھی حاضرین ہیں، اوپر ہماری بہنیں باجیاں موجود ہیں، جتنے بھی حاضرین و حاضرات موجود ہیں، سب کی فیملیز میں سے، والدین میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے، سب کی بخش و مغفرت فرما. سب کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغ بنا. سب کی آخرت کو میرے مولا، آخرت کی منازل کو ان کے لیے آسان بنا. یا الہ العالمین ہم سب کو بھی اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمارے والدین میں سے، اعزاء و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے جو بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. بالخصوص ہمارے والدین کا سایہ ہمارے لیے سلامت رکھ، اور ہمیں ان کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری اس مسجد کو آباد اور شاد فرما، اور اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. جتنے بھی حاضرین ہیں میرے مولا، یہ اپنے سارے دن کے کام کاج کر کے میرے مولا تھکے ہارے تیرے بارگاہ میں تیرے کلام مجید کی تلاوت کے لیے، تیرے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں میرے مولا، سب کا آنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اپنے شایان شان اس پر اجر عطا فرما. یا الہ العالمین سب کی دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما. یا الہ العالمین ہماری یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بنا، اور ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا، اور مرنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب فرما، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.